اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آؤ گھر سے ناچاکی ختم کرنے کا، گھر سے فساد ختم کرنے کا، جھگڑا ختم کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتلاؤں۔ شوہر جب گھر سے رزق کی تلاش میں کاروبار کے لیے کام کاج کے لیے نکلے، گھر سے قدم باہر نکالے اور دروازے سے قدم بایاں پر پاؤں یعنی لیفٹ سائز سے کھبے پیر سے باہر نکلے، شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں ہم 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بدترین ٹھہرنے کی جگہ بازار ہے، صبح تک بیٹھے۔ شوہر گھر سے نکلے، بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے، بیوی آٹا گوندھ رہی ہو، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، جو کام بھی کر رہی ہو، سارے کام چھوڑ کر شوہر کے پیچھے دروازے تک آ جائے اور شوہر گھر سے نکلے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، آج زندگی کے نئے کام کی ابتدا میں نے اللہ کے نام سے کی ہے، اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کے کہ فی امان اللہ، اگر تو نے زندگی کے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی، پھر میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تجھے حالت امن میں رکھے، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، علماء کرام سے میں نے سنا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، فرمایا پھر جلدی سے بیوی اپنے گھر اندر آ جائے، اگر وضو ہے تو ٹھیک ورنہ جلدی سے وضو کرے اور 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے اور سجدے میں جا کر اللہ کو رو کے دکھا دے۔ اللہ فرماتے میرے حبیبہ اعلان کر دے، میں نے کارخانوں میں، ملوں میں، میں نے دکانوں پہ، میں نے منڈیوں کے اندر رزق نہیں رکھا، میں نے رزق تو چاش کے سجدوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو بہترین نمونہ بنانے کے لیے نہ کمیٹی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بینک سے لون لینا پڑے گا، نہ ابا کی دکان بیچنا پڑے گی، نہ مکان کے اندر حصے کرنے پڑیں گے۔ میرے عزیزو، اپنے مکان کو، اپنی بہاری مبارک زندگی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارنا شروع کر دو، ہنستے ہوئے زندگی گزاریں گے، خدا پاک کی قسم ہنستے ہوئے موت آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس کی رزق کی تنگیاں اللہ دور کریں گے، اس کے کاروبار میں برکت اللہ ڈالیں گے۔ فرمایا اگر اس کا کام کوئی رک گیا، کوئی کام میں اٹکاول آ گئی، اللہ اس کے کام کو دور، اس کی رکاوٹ کو دور کریں گے، اور اللہ اکبر، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کون بختوں والا انسان ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا جو 5 وقت روزانہ خدا کے گھر میں آتا جاتا ہوگا، فرمایا جیسے ہی موت آ گئی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رحمان کی محنت، رحمان کی بتائی ہوئی محنت کو چھوڑ دیا، شیطان کی محنت کو۔ وہ کہتا ہے یار صبح سے لے کر 8 سے 2 بجے تک ایک جگہ کام کر لے، آرام تو پھر تو نے ساری زندگی کرنا ہے، ایسا کر 2 سے لے کے 6 گھنٹے اوور ٹائم کہیں اور لگا لے، رات کو 12 بجے نان ٹکی لگا لے۔ میرے عزیزو، اس بدبخت لعین شیطان کو سمجھائے بندہ اپنے سہولت کے لیے کماتا کھاتا ہے، جب نہ صحت رہے گی، نہ جان رہے گی، نہ آنکھوں کا نور رہے گا، نہ کانوں کی سماعت رہے گی، نہ قوت گویائی رہے گی، نہ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت رہے گی، تو میں نے ایسے پیسے کو آگ تھوڑی لگانی ہے۔ سنو سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جائے، صبح اپنے بچوں سے نکلے اور شام کو جو کمائے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس سے خوش نصیب آدمی کوئی نہیں۔ یہ تو مردوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ مجھے بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ آپ کے میرے وہم و گمان میں تو یہ ہوگا کہ مرد کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بٹھا دے، سارا دن غیر محرموں کے سامنے دھکے کھائے، اللہ اکبر، گھر کا آدھے بجٹ کا سارا بنے، یہ عورت با کمال ہے، یہ عورت عقل مند ہے۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، رحمت عالم نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، حجرہ فاطمہ میں چلے گئے، اے فاطمہ آج تیرے ابے کے سوال نے سب کو پریشان کر دیا، علی بتا کون سا سوال ہے؟ کہہ رہے ہیں
ہیں اللہ اکبر عقل مند عورت کون ہے؟ اماں جان ہنسنے لگ گئی کہ اتنا آسان سا جواب ہے، کسی نے نہیں دیا کہ نہیں علی آ جا میں تیرے کان میں بتاؤں، مسجد میں جا کر اعلان کر دینا، علی تیری صحابہ میں واہ واہ ہو جائے گی، اللہ کی نظروں میں، اللہ کے نبی کی نظروں میں اور بلندی آ جائے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کان میں کچھ کہہ دیا، سننا میری بہنوں، میں کوئی بہکاوے کی بات تو نہیں کر کے جا رہا، پردے میں پیچھے بیٹھنے والی ہو، میں بے عقلہ تو نہیں ہوں، میں نکمہ تو نہیں ہوں، لوگ مجھے پیر طریقت کہتے ہیں، لوگ مجھے رہبر شریعت کہتے ہیں، اللہ ہر سال مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیتے ہیں، ابھی 3 ملکوں کا اللہ کے فضل و کرم سے دورہ کر کے آیا ہوں، خدا پاک کی قسم میں مجنون پاگل ہوتا لوگ اس طرح میرے پر پھولوں کی بارش نہ کرتے۔ میری بی بی میں تجھے پیار کی بات اور اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ بن کے تجھے سمجھا کے جا رہا ہوں، مگر نہ جس معاشرے کے اندر تو اپنی عزت کو سرخی پاؤڈر لالی میں، اپنی عزت کو خریداری میں تلاش کرتی ہے، خدا کی قسم قدم قدم کے اوپر عزت کو نوچنے والے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا، پتہ نہیں تیری ماں نے تجھے جھوٹ بلاتے ہوئے کون سی دعا دے دی، پتہ نہیں تیرا ابا رات کی تاریکی میں کس وقت رویا، اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا، اللہ نے تیرے پردے عزت کو بچا کے رکھا ہے۔ سونے گجرا والے کے لوگوں اور میرے پیاروں، جب اللہ دی دے تو ہنسنا چھوڑ دیا کرو، رونا شروع کر دیا کرو۔ ہنسنا اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ پتہ نہیں نحوست گھر کے اندر آ گئی، اس لیے دکھایا کرو اللہ عزت سے دی ہے تو عزت کے ساتھ ڈولی اٹھوا دینا، ورنہ میرے عزیزوں ہم نے ہائی کورٹ کے اندر لو میرج کرتے، کورٹ میرج کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو باپ دھڑلے سے باہر نکلا کرتا تھا، خدا کی قسم بیٹی نے منہ کالا کر دیا، باپ منہ چھپائے پھرتا ہے۔ لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ عزت کے ساتھ رکھے، عزت کے ساتھ جنازے اٹھا لے، ورنہ جو کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں، کلمہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے مرنے والے کے گلے کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ عجیب سی فضا نہیں بنی ہوئی۔ میرا موبائل دینا جب میرے عزیزو رات کو 2 بجے اللہ اکبر میں آنکھیں کھول کر رات کو 2 بجے جب موبائل کے آگے بیٹھا ہوں گا، موبائل کے آگے میں بیٹھا ہوں گا رات کو 2 ایسے میرا موبائل چل رہا ہوگا، ایسے انگلی چل رہی ہوگی تو سامنے والے کمرے میں میری بیٹی بھی ہے، سامنے والے کمرے میں میری بہن بھی ہے، میں ایسے ایسے سب کے سامنے کر رہا ہوں، رضائی میں منہ دے کے کر رہی ہے۔ کیا یہ میرے عزیزوں دیوبند کے ترانے سن رہی ہے؟ کیا یہ اللہ نبی کی نعتیں اللہ کی توحید سن رہی ہے؟ جو تو دیکھ رہا ہے اس سے کڑوا زہر اس کے اندر اتر رہا ہے، بچ جا بچ جا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارو مشورہ دے کے جاؤں گا، کام آئے گا، اپنی بچیوں کو میرے عزیزوں سمارٹ فون لے کے نہ دینا جب تک ڈولی کے اندر نہ بیٹھ جائیں، مگر نہ خدا کی قسم اس کی نفی کے اندر منفی محنت ایسی ہو رہی ہے کہ اللہ اکبر دن دہاڑے بزرگوں کی عزت کا جنازہ نکال کے لے کے جا رہی ہے۔ برا نہیں ہے، اس سے اچھا استعمال کرو۔ میں نے اچھا استعمال کیا، پوری دنیا کے اندر مجھے سنا جاتا ہے، اس اچھے استعمال پر مجھے یوٹیوب والوں نے گول بٹن بھی دیا۔ ایسے اچھا استعمال کیجئے، برا کریں گے تو برا ہے۔ سوچیں بدل گئی، استعمال غلط ہو گئے۔ سوچ اچھی تھی تو پنکھا ہوا دیتا تھا، اگر سوچ بدل گئی تو رسی ڈال کر اسی سے خودکشی کر رہا ہے۔ سوچ بدل گئی نا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جنت کی ضامن کا اللہ، پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جا کے سلام کرے گا، دوسرا وقت جو 5 نمازوں میں اللہ کے گھر میں آیا جائے گا، تیسرا وہ جو اپنا مال، اپنا جان، اپنی صلاحیت اللہ کے رستے میں لگائے گا۔ دین میری زندگی میں آ جائے، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے۔ یہ ایک نبی کی محنت نہیں بلکہ سارے نبیوں کی محنت ہے، اور سارے نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ نبی بھی اللہ نے عالمی دیا، امت بھی اللہ نے آخری دی، کتاب بھی اللہ نے آخری دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل، نعمت مکمل۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے پہ دین بھی مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا اظہار بھی اللہ نے مکمل کر دیا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کے مجمع میں مایوس ہو کے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی پریشانی کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملاقات کروں گا۔ صحابہ تڑپ گئے، یا
رسول اللہ بچے ہمارے ذبح ہو گئے، چمڑے ہم نے ادڑوا دیے، گھر سے بے گھر ہم ہو گئے، سولی پہ ہم چڑھ گئے، تلواروں کے سائے میں سجدے ہم نے کیے، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے کون ہیں جن کی ملاقات کا آپ کو انتظار ہے؟ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، تم نے جبرائیل کو دیکھا، تم نے وحی کو اترتے دیکھا، تم نے میری زبان سے قرآن پڑھا اور قرآن سنا، تم نے میرے ساتھ کھانا کھایا، اٹھک بیٹھک کی، تم میرے سفر کے حضر میں میرے ساتھی، چاہنے والے کون ہیں؟ کاش کوئی شالیمار ٹون والوں میں جامع مسجد رحمانیہ میں جا کے کہہ دے جو بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بلال کو دیکھا، نہ میرے حسن حسین کو دیکھا، نہ میرے گھر کو دیکھا، نہ میرے در کو دیکھا، میرے نہ مکے کو دیکھا، نہ میرے مدینے کو دیکھا، جاؤ جا کے گجرانوالہ والوں سے کہہ دو جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا وہ میرے چاہنے والے بن گئے، محمد ان کا چاہنے والا بن گیا۔ جاؤ ان کو جا کے کہو میں تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیو وی آئی پی ملاقات کے لیے عام حالت کے اندر جایا جاتا ہے، اگر کہ یار فلانی جگہ جانا ہے دوست کیا، ٹھہر جا مجھے کپڑے تو بدل لے دے، ایک آدمی کی اللہ اکبر ایک بشر کی تیرے نزدیک عزت ہے، سید البشر کا تیرے نزدیک مقام کوئی نہیں۔ میرے عزیزو آپ بازار میں جاؤ گے جوتا خریدنے کے لیے، اللہ اکبر وہ 2000 کہے گا، آپ یہ نہیں کہو گے اتنا مہنگا، بلکہ جوتا پلٹو گے، میڈ ان تھائی لینڈ، میڈ ان چائنا دیکھو گے، جاپان دیکھو گے، کہو گے ہاں یار اتنے کا تو ہوگا، ٹوپی لینے جاؤ گے میڈ ان بنگلہ دیش برما دیکھو گے، ویس کوٹ لینے کے لیے جاؤ گے اس کے اوپر بھی کوئی میرے عزیزو کوئی چٹ دیکھو گے، لیبل دیکھو گے، گھڑی لینے کے لیے جاؤ گے نچلا حصہ دیکھو گے، اللہ اکبر بے شک بنی پاکستان میں، بے شک بنا پاکستان میں، بے شک یہاں گجرانوالے کے ٹیلر ماسٹر نے اس کو بنایا، لیکن میرے عزیزو جو اوپر مونوگرام لگا ہوتا ہے، جو اوپر چٹ لگی ہوتی ہے، میرے عزیزو اس چیز کی وقت کو بڑھا دیتی ہے، ہر چیز کا معیار اس کی چٹ سے پتہ لگتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں ہماری زندگی کا کیسے معیار پتہ لگے گا؟ اللہ اکبر اس وقت بیٹھے ہیں میڈ ان میرے عزیزو یورپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میڈ ان امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر یہ علماء اکرام، یہ علماء اکرام، میں تو علماء اکرام کا خادم ہوں، یہ سر پہ پگڑی میڈ ان مدینہ، اوپر ٹوپی میڈ ان مدینہ، یہ میرے عزیزو یہ کالر اللہ اکبر یہ کالر یہود و نصارہ کا، یہ میڈ ان مدینہ، بین والا گلا گول مغزی والا گلا میڈ ان مدینہ، کھلے بازو میڈ ان مدینہ، چوکور دامن میڈ ان مدینہ، شلوار ٹخنوں سے اوپر میڈ ان مدینہ، ہاتھ میں عصا میڈ ان مدینہ، آنکھوں میں حیا میڈ ان مدینہ، زبان پر اللہ کا ذکر میڈ ان مدینہ، سینے میں اللہ کا قرآن میڈ ان مدینہ، ماتھے پر نماز کا نشان میڈ ان مدینہ۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر گجرانوالہ کی مٹھائیاں بڑے مشہور ہیں، کہیں بٹ ملے گا کہیں سلیمان ملے گا، سنا ہے کئی مرتبہ کھائی بھی ہے، میرے عزیزو ڈبہ ایسا ہو، میرے عزیزو مٹھائی کہیں اور کی لے کے چلے جاؤ، بندہ ڈبے کو دیکھ کر اس چیز کا معیار کا اندازہ لگاتا ہے، کسی فنکشن میں چلے جاؤ، کسی پروگرام میں چلے جاؤ، ڈبہ دیسی گھی والا لے جاؤ ڈالٹا، جیسی ڈبے کی حیثیت جیسی ڈبے کی پیکنگ ہوگی اس کا وقار اس کی شخصیت اتنی ہی بڑھے گی، معیار اتنا بڑھے گا۔ میرے پاس کوئی لے کے آئے گا میں کہوں گا امی کو کہہ دے، میری بیگم سے کہہ دے، باجی سے کہہ دے ذرا اسے اوپر کر کے رکھ دے، خبردار کوئی کھول لینا، اسے میں ہی کھولوں گا۔ اللہ اکبر اندر دیکھوں گا دکھایا کچھ اور تھا ہے کچھ اور۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے نبی کی امتی قیامت کے دن ذرا پیکنگ اچھی لے کے آ جانا، اندر جانے باہر جانے میں جانوں یا تو جانے، لیکن باہر کی پیکنگ اچھی ہو میں سب کو دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر یا اللہ پیکنگ اچھی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اور میں اپنے پاس اپنے محبوب کو کھڑا کروں گا، سب کے سامنے ڈبہ نہیں کھولوں گا، ڈبہ اپنے محبوب کو دکھاؤں گا، کہوں گا پیکنگ یہ لے کے آیا، ڈبہ اندر سے یہ لے کے آیا۔ اللہ اکبر ڈبے کی حالت کو دیکھ کر محبوب دامن پھیلائے گا، کہوں گا محبوبہ بس کر، رو کے دکھانا تیرا کام ہے، اس پیکنگ کو جنت کے اندر پہنچا دینا میں خدا کا کام ہے۔ پیکنگ تو اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں، اندر جو مرضی ہو، لیکن کوشش کرنی چاہیے پیکنگ کے ساتھ ہمیں اندر کا حال بھی اچھا رکھنا چاہیے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے کی طرف حواس باختہ اور پریشان ہو کے دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ اوہ ہم تو قبروں میں سکون سے پڑے ہوئے تھے، چلو وہاں تو صبح شام مار پڑتی تھی، جہنم سامنے آ گئی، اللہ کا جلال سامنے آ گیا، در سامنے آ گئے، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها
70 ذراعا فاسلكوا. یہ آگ کی زنجیریں کہاں سے آ گئی؟ کس نے اٹھایا؟ قالوا یا ویلنا من مرقدنا. اللہ اکبر. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہمیں قبروں میں سے کس نے اٹھایا؟ آواز لگے گی ما وعد الرحمن. کیا اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وصدق المرسلون. جو اللہ نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا آج وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. آواز لگے گی ممتاز اليوم ایھا المجرمون. چلو 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 نیک علیحدہ ہو جاؤ. اللہ گدی سے پکڑ پکڑ کے علیحدہ کر دیے جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور کچھ چہروں پہ کالک مل دی جائے گی. یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے. یا اللہ یہ کون ہے تو ہمارے. جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا ان کا چہرہ سفید کر دیا گیا. اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں جن کا چہرہ کالا کر دیا گیا جن کا چہرہ سفید کر دیا گیا یہ سفید والے کون ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بھوکے کو دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ننگے کو دیکھ کر اپنی چادر اتار دیا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ یتیم کے رونے کو دیکھ کر اپنی یتیمی یاد آ جا کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو نہیں دیا غریبوں کو مسکینوں کو نہیں دیا. انہوں نے میں خدا کو دیا. پھر بدلہ بھی آج اللہ نے میرے روشن چہروں کی طرح دے دیا. اچھا اللہ یہ کون ہے؟ آواز لگے گی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. 4 ٹکڑے زمین کے لیے بھائی کے گلے پہ چھرا پھیرنے میں دیر نہ کی. میں دیکھا کرتا تھا یوں منہ موڑ کے بھائی سے سگریٹ کے کش لگا لگا کے کھڑا ہوتا تھا اور غصہ بھائی پہ ہوتا تھا یوں کر کے پیر مسئلہ کرتا تھا. کہتا تھا وکیل صاحب آج آخری پیشی ہوئے اللہ دے فضل نہ بچ کے نہیں جانا چاہیے تھا. پیسے دی گلہ نہ کریو. اللہ اکبر. یہ کھڑا ہے کلا اذا دکت الارض دکا. لاؤ سمیٹ کے زمین کو میری مٹھی میں لا کے دکھاؤ. ڈالو اس کے منہ کے اندر. مارو فرشتے تھپڑ. اور بغیر تھا یہی زمین تھی جس کی خاطر خونی رشتے چھوڑ دیے تھے. یہی زمین تھی جس کی خاطر ماں کو گھر سے دھکے دے دیے تھے. یہ وہ گجرانوالہ کے شالیمار ٹون میں پلاٹ تھا جو راتوں راتوں یتیموں کا قبضہ کر لیا تھا. یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. بھائی مر گیا تھا یتیموں کو گودی میں اٹھا کے پھر رہا تھا. جنازے والی چرپائی پہ ٹکرے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کنڈ خالی کر کے چلا گیا کنڈ توڑ کے چلا گیا. اگلے دن قرآن خوانی میں عبدالحنان بھی آیا تھا. اس وقت دعا سے پہلے اس بچے کے سر پہ پگڑی بھی باندھی تھی دستار بھی کی گئی تھی. جب دستار کی گئی یہ چاچا تایا جو آج اس کا منہ کالا ہے اتنی زور سے رویا اس نے سب کے کلیجوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اللہ اکبر. جب یہ بچے جوان ہوئے یہ 3 بہنیں جوان ہوئی بیٹیاں جوان ہوئی. پھر اس کی ماں اس کی بھابی رات کے اندھیرے میں گئی کہنے لگی ویرا میں تیری تیجی دا رشتہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میں تیرے سے خیرات نہیں مانگتی ان کے باپ کا حق مانگتی ہوں. یوں دیکھا اللہ نے کہا فرشتوں فوٹو کھینچ لو یہ کل مکر نہ جائے. اس نے یوں کر کے دیکھا تھا اور کہتا اللہ تینوں شرم نہیں آندی 25 سال اسی تینوں پالیا ہے. وہ تے مر گیا سی قرضے ادھتے اننے سی وہ تے مر گیا سی. اللہ اکبر. سکولاں دی فیساں اتیاساں دیتیاں وہ تے مر گیا سی. خرچے اسی پورے کر دے رہے. عید تے تیرے گھروں کپڑے نہیں آندے سی اسی لا کے دین دے رہے. اچھا ہن تو خرچے بھی منگیں گی ساڈے کول حصے منگیں گی. کہنے لگی نا سارا نہ دے اتنا دے دے کہ عزت کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ جائے. اللہ اکبر. کہندا میرا منہ نہ کھلوائی اگر میں سویرے منہ کھول دیتا تے ملے چ منہ دکھان دے قابل نہ ہوں گی. یہ روتی ہوئی گھر آئی. کسی نے نہیں دیکھا میں اللہ تو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا بندی تیرا صبر اس پر خدا کا قہر بن کے برسے گا. یہ کھڑا ہے. اللہ اکبر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. یہ ہے میراث کا کھانے والا. فرشتوں دیکھو جس کو تم سلام کرتے تھے وہ کھڑا ہے. وہ نہ اپنی چھوڑی نہ غیر کی چھوڑی نہ بہو چھوڑی نہ بیٹی چھوڑی. یہ کھڑا ہے. اللہ اکبر. 4 گھنٹے موبائل لے کے بیٹھتا تھا. اسے میں نظر نہ آیا میرا قرآن نظر نہ آیا اسے مدینے والا نظر نہ آیا. کاش رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا میں اپنے نبی کے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر پلاتا. کاش رات کے اندھیرے میں مجھے رو کے دکھاتا میں اس کے آنسو کو جہنم کے اندر پھینک کے ساری جہنم کی آگ ہی بجھا دیتا. اللہ اکبر. کاش مسلح پہ رب رب کرتا آج میدان معاشر میں میں اس کا نام لے کے بندہ بندہ کرتا. لیکن جا میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا آج تیرے رب نے میدان معاشر میں تجھے بھلا دیا. 4 بجے تک جن کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلنگ کرتا تھا ذرا لے کے آنا انہیں. میرے پیارو اللہ کی قسم آج دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی
کہ ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا اور حرام پہ تل گئے. سانو کی کھائی جاؤ. پتہ بھی ہے دوست 4000 قرضہ لے کے آیا, پتہ ہے ماں کا زیور بیچ کے آ رہا ہے, پتہ ہے ابا کی جیب میں سے چوری کر کے آیا. خبردار میرے پیاروں, اتوار کے دن تیرے میرے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں, گراؤنڈوں میں کھیلتے ہیں, روڈوں کے اوپر کھیلتے ہیں, اور میرے عزیزوں جب گھر آتے ہیں مٹی دھولے ہوتے ہیں اور پیپسی کی بوتل ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے. اماں کہتی کٹ مینو بھی پیا دے, ابو کہتا مجھے دے دے. خبردار بوتل کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ بیٹے کہاں سے آئی, کہے گا 10 اووروں کا میچ تھا, شرط جیتی. اللہ اکبر, عقل مند نائی ہے, اس کا ڈھکنا کھول کے بوتل نالی کے اندر پھینک دے. اگر آج یہ شرط کی بوتل لے کے آیا, کل بڑھاپے میں تیرے سامنے شراب کی بوتل لے کے آ جائے گا. خدا کی قسم برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور میرے عزیزوں اپنے بچوں کو وقت دو. دکان پہ وقت دیا 10 دکانیں بنا دی, اولاد کو وقت نہ دیا ایک بیٹا بھی اپنا نہ بنا سکے. اللہ اکبر. اپنے کردار کو ایسا خوبصورت بناؤ جیسے نہا دو کے شیشے کے آگے کھڑا کرتے ہو, شیشہ گواہی دیتا ہے. اپنا کردار ایسا اچھا بناؤ تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے رو کہ بچہ تمہاری گواہی دے کہ اللہ یہ کام کر کے آیا تھا, یہ کام کر کے آیا تھا. وگرنہ میرے پیاروں اس وقت حالت کیا ہے. ہاں 10 محرم الحرام کو پورا قبرستان بھرا پڑا ہوتا ہے, آواز لگتی ہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے, 2 بورے یہاں ڈال دے. جب یوں کر کے مٹی ڈالتے ہیں ساری قبر دھچکا کھاتی ہے. کہتی رفیق انور شریف میں نے تجھے اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا, میں نے اپنی حلال کمائی ریڈی لگا لگا کہ تجھے 12 اس لیے پڑھائی تھی. او میرا بچہ پورا سال میں گلی کی, مکان کی, گھر کی رائے تکتا رہا. میرے 4 پتر آئیں گے, کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے. آئے دابڑے مٹی کے ڈال کے چلے گئے. بیٹے پہلے تھوڑی تھی جو تو ڈال کے چلا گیا, کاش تم گھر سے آتے. ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی, زبان پر درود شریف ہوتا, 100 مرتبہ درود شریف کے میں پڑھ کے میری قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوتے. او میرے بچوں چلو درود شریف پڑھنا مشکل ہے, میری قبر کے اوپر آ کے 3 مرتبہ کو اللہ پڑھ کے سناتے. اللہ کی کبریائی کی قسم تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا, اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. میرے عزیزوں 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے, 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے, 2 کاموں میں ہم بہت ہی تیسرے نمبر والی پوزیشن سے بھی پیچھے رہ گئے. پہلا کام, ہم ساری زندگی مال جان لگا کر اپنی اولاد کو کچھ نہ بنا سکے, اور دوسری بات میرے عزیزوں اپنے لیے کچھ کر نہ سکے. ہاں ایک اور معاملہ ہوگا, جب میت کو چرپائی پہ لٹایا جائے گا پھر اعلان ہوگا. حضرات ایک ضرور اعلان سنو, جامع مسجد رحمانیہ میں مولوی ابوبکر اعلان کرے گا. حضرات ایک ضرور اعلان سنو, فلانا فلانے کا اس کا کام یہ تھا, اس کی شخصیت یہ تھی, اس کا نسب یہ تھا, اس کا نمبر یہ تھا, انتقال کر گیا, سارے آ جاؤ. اب وہ کسی کام کا نہیں رہا, اسے گھر سے دھکے دے دے کے لے کے جاؤ. لوگ دوڑیں گے, کلمہ شہادت کے نعرے لگائیں گے, 1 منٹ بھی ایک کندھے کے اوپر جنازے کی چرپائی ٹکنے نہیں دیں گے. قبرستان کا راستہ ختم ہو جائے گا, کندھے دینے والے ختم نہیں ہوں گے. پھر مولوی صاحب اعلان کرے گا, لو جی لو صفیں درست کر لو, اور کہے گا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرمائے میں مولوی صاحب ابھی تو ظہر پڑھا کے آیا, ابھی تو عصر پڑھا کے آیا, کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے نہیں, ثنا واسطے پیسے کے, ثنا واسطے مال و دولت کے, ثنا واسطے مکان کے. یا اللہ میں تو سچ بول رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے تو سچ بول رہے ہے, اس سے بھی پوچھو اس پر عمل کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا. اللہ 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 میں کیا پوچھوں. فرمایا جائے گا چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 6 کلمے لکھے ہوئے, چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 4 کل لکھے ہوئے, چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا, چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ آیت کریمہ لکھا ہوا, اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. کیا کرنا ہے؟ لے جائے سے یہاں سے, چل لے کے جا ایسے. ہاں میرے جو آخرت کے میدان, ایسوں کی ضرورت کوئی نہیں, اسے لے کے چل یہاں سے. ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک پیارو ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دوسرا یہاں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پڑھتے پڑھتے جب آتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اللہ ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر برداشت نہ ہو. اللہ کہتے پھر جھوٹ بول رہا ہے, اب تو سچ بول. اس سے پوچھ اللہ اکبر, یتیم بچوں کی وراثت کا میں نے بوجھ ڈالا
تھا خود ہی لے کے آیا, سود کا بوجھ میں نے ڈالا تھا خود ہی لے کے آیا. اللہ اکبر, 4 پیسے میں نے سے دیے, امیر غریبی کی ساری تمیز ہی بھول گیا. اللہ اکبر, مجھے وہ وقت یاد ہے نا, اس کا پڑوسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا تھا اور یوں کر کے قمیض کا پنکھا بنا کے جل رہا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ یار اس کے پاس 4 پیسے آ گئے, دیواریں اس نے بڑی کر دی, قدرتی ہوا رو گئی. میرا نبی جا کے کہہ دے جس نے پڑوسی کی ہوا روکی اللہ اسے جنت کی ہوا کوئی نہیں دے گا. میرے پیارو, اللہ اکبر, دنیا تو درد مندوں کی ہے, دنیا نام ہی احساس کا ہے, دنیا نام ہی درد کا ہے, دنیا نام ہی پیار کا ہے. ہم نے یہاں کامیابی ناکامی کا معیار سمجھ لیا, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی کامیاب. خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. او لوگوں, پیسے والا کامیاب نہیں ہوتا بلکہ تقوی اور ڈرنے والا کامیاب ہوتا ہے. جس دنیا کے پیچھے تم لگ رہے ہو, آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں, کہتا یار بڑی کامیابی علی محنت گزر رہا ہے. اللہ اکبر, بیٹا باپ بیٹے کو کہتا ہے اودے پترا نو ویکھ کیسے کامیاب ہو گئے, نکا جا ڈابا تھا آج مارکیٹ بن گئی. اللہ کہتے ہیں بابا چٹی داڑھی تیری آ گئی, تو کبھی جھوٹ نہ بول. اللہ تیرے ہاں کامیابی کا معیار کیا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جسے جہنم سے بچا لیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا, اللہ اعلان کرے گا یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے. باقی گجرانوالے کے روشن ضمیروں جس کے پیچھے ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس نے بنایا وہ دھوکہ کہہ رہا ہے, تو پگلا اسے حقیقت سمجھ کے بیٹھ گیا. تجھے شرم نہیں آتی؟ اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا, دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. اگر دیکھ لیا تو دنیا کی ساری حقیقتیں بھول جائے گا. دکھاؤں گا میں تجھے. حاجی اختر صاحب اللہ سے صفات عطا فرمائے, وارث بیٹھے ہوں گے, انتظامیہ مسجد کی بیٹھی ہے. وہ اللہ مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ اکبر, بڑی بڑی دین کی کتابیں آپ نے پڑھی, ریسرچ کرو اس بارے کے اندر. آپ نے قبر کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا تاریخ پیدائش یہ, تاریخ وفات یہ. بھلا یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ سارے. شاید کوئی اس کی وجہ ہوتی ہو, لیکن میرے عزیزو اللہ نے یہ کام بھی ہمارے ہاتھوں سے کروا دیا تاکہ قرآن کی آیت پکی ہو جائے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو تیرے پہ مصیبتیں آئی میں نے نہیں بھیجی بلکہ تیرے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. جیسے اعمال بھیجتا رہا ویسے فیصلے زمین پر آتے رہے. یا اللہ تاریخ پیدائش کیوں لکھوائی, تاریخ وفات کیوں لکھوائی؟ گجرانوالے کے لوگوں, اللہ حقیقت ظاہر کر رہا ہے. قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے او میرا بندہ, میں نے تیرے ہاتھ سے لکھوا دیا تھا. 70 سال کی زندگی گزار کے آیا, نہ میرا بن کے آیا نہ مجھے اپنا بنا کے آیا. دنیا سے عقل مند کہتی تھی بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے. 60 سال مہلت دی, مسجد اس کے گھر کے سامنے تھی, مدرسہ اس کی گلی کے اندر ہوا کرتا تھا, دنیا جمعے کے لیے جایا کرتی تھی, یہ پلاٹ خریدا کرتا تھا. اللہ اکبر, لوگ تہجد کے وقت مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے, یہ جمعے کی نماز میں بھی نہ جایا کرتا تھا, بڑی مغروری کے ساتھ آتا تھا. نہیں اللہ کہے کہ خبردار کیپ کر, چپ, دکھاؤں میں تجھے, لاؤ نہ فرشتو, اللہ اکبر, لاؤ نہ مووی. کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیمرہ تھا کہاں؟ بند کمرے میں اندھیرا تھا. دنیا کے کیمرے اندھیرے میں فیل ہو جاتے ہیں, یہ کون سا کیمرہ تھا جو اندھیرے کے اندر بھی چل رہا تھا؟ دکھاؤ. جمعے کی اذان ہو گئی تھی, یہ مسجد میں آیا, لوگوں کے جوتوں پہ جوتا رکھتا ہوا آستینیں چڑھائی, آدھا وضو کیا, آدھے اعضاء خشک رہ گئے. اس کے بعد وہاں کھڑا رہا, بار بار گھڑی دیکھتا رہا اور یوں ٹائم دیکھتا رہا. اللہ اکبر, اسے بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں تھی. چلو کس کے گھر کے اندر آیا, جمعے کی نماز پڑھی, اللہ اکبر, آدھی پڑھی آدھی نہیں. مولوی صاحب نے سلام پھیرا, دوسرا پھیرا, جوتا پہنا, ایسی موٹر سائیکل کو 1 to 5 کو کک ماری کہ محراب تک آواز آئی تھی. جب یہ گیا پسینے سے شرابور ہے, اپنے قطرے بھی یہیں پھینک کے چلا گیا. اللہ نے کہا دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتوں اسے بلاؤ, اس سے پوچھو تو صحیح, اس سے پوچھو تو صحیح, مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ مجھے دھمکی دینے کے لیے آیا تھا؟ پوچھو تو صحیح سے. اسے شرم ہی نہیں آئی؟ کس کے دربار میں آیا تھا؟ کوئی سی احمد کا, جا فرشتے اعلان کر دے پھر میں بھی تیرا خدا ہوں. آج تو تجھے اپنے گھر میں گھسا لیا, اگر آئندہ میں تیری ٹانگیں نہ توڑ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. بستر پہ ماروں گا, گھر میں سجدے کی موت نہیں دوں گا, تڑپا کے مانگوں گا. آج قرآن تیرے دروازے پر آیا, اللہ اکبر, لوگ مولوی صاحب کی منتیں کریں گے, مولوی صاحب اب بے نقصان نہیں آ رہا, قرآن سنو, پھر منہ بھی ٹیڑھا ہوگا, جان بھی نکل رہی ہوگی.
आप सूरह मुल्क पढ़ रहा होगा, यहाँ से रो रो के बताएगा कि मौलवी साहब बड़ी धोखे की जिंदगी गुजारी, हकीकत तो ये थी, ये मुझे रातों की तन्हाई में पढ़ना चाहिए था, मैंने तो दिन के उजाले के अंदर ना पढ़ा। और मेरे प्यारो, पूरा रमजान मुबारक का महीना कुरान आपके मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाता रहा, बच्चों से भी अर्ज करता रहा, बहनों से भी अर्ज करता रहा, बीबियों, नबी की उम्मतियों, अल्लाह की बंदियों, मुझे सीने से लगा लो, कोई है मुझे पढ़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। जब ये मैदान माशर में आएगा, कुरान भी दौड़ता हुआ मैदान माशर में अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह इसकी सुनने से पहले मेरी सुन। या अल्लाह, दोनों कानों के अंदर अल्लाह लुपियत हुआ करती थी, उधर कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह ये कानों के अंदर गाने की सुना करता था। या अल्लाह तू मेरी सुनेगा कि इसकी सुनेगा? अल्लाह फरमाएंगे कुरान क्या सुनाना चाहता है? अल्लाह मैं इसके दरवाजे पर दिल के उजाले रात के अंधेरे में गया, अल्लाह इसने अपना दरवाजा ना खोला, आज तू भी अपनी रहमत का दरवाजा ना खोलना। मेरे अजीजों, न माँ न भाई न बहन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये मौलवी दकियानूसी बातें नहीं कर रहा, रब्बे काबा की कसम ये कुरान की बातें कर रहा है, मोहम्मद के फरमान की बातें कर रहा है। चले पीछे। अक्लमंद औरत कौन है? अम्मा फातिमा ने कह दिया, हाँ चलिए या रसूलल्लाह जवाब मैं दूं? आपने फरमाया क्या जवाब देगा? अल्लाह के नबी जो सवाल पहले किया था कि अक्लमंद औरत कौन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली बताओ कि अक्लमंद औरत वो है, आप भी सुनना और घर भी जाकर सुनाना, या घर वाली बैठी है वो भी सुन ले। अक्लमंद औरत वो सारी जिंदगी में जिसने किसी का गैर महरम का चेहरा ना देखा और सारी जिंदगी में किसी ने किसी गैर महरम को अपना चेहरा ना दिखाया। हुजूर की आंखें मुबारक खुल गई, चेहरे मुबारक पे मुस्कुराहट आ गई, हर तरफ से वाली वाली का नारा शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद देखा मुस्कुराहट खत्म हो गई और आंखें मुबारक से आंसू टपकने लग गए। फिदा का भी वो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हुआ, आप क्यों रोए? फरमाया अली पहले ये बता, ये जवाब तुझे किसने दिया? हज़रत अली झुके और कहने लगे या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने दिया। हुजूर ने झोली फैलाई, अल्लाह मेरी फातिमा के दर्जे बुलंद कर दे, अल्लाह मेरी फातिमा को इज्जत अता फरमा दे, जन्नती औरतों की सरदारी के ताज के वादे पूरे फरमा दे। आप मुस्कुराए, फरमाया अली मुझे पता था सारी कायनात में जवाब मेरी बेटी के अलावा कोई और नहीं दे सकता। नाराए तकबीर, ओहो। बस मेरे प्यारो, गुनाह की तरफ कदम उठाते हुए, बेहयाई करते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी के माल पे कब्जा करते हुए थोड़ा सा सोच लिया करो कि मैं कौन हूं, जिसके लिए आमना का लाल, मक्के का दुर्र यतीम, सारे नबियों का सरदार रातों को सजदे में पढ़ पढ़ के रो के गया है। अल्लाह आपके मेरे लिए इतना रोए, माँ बच्चों के लिए इतना नहीं रोती, बाप बेटों के लिए इतना नहीं रोता जितना कमली वाला